السلام علیکم، آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ آپ دیکھ رہے ہیں گلوبل بزنس آئیڈیاز کا چینل اور میں ہوں ملک ظہور احمد۔ تو آج میں ایک خاص ٹاپک لے کر آپ کے لیے آیا ہوں اور یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی کارآمد اور بہترین ہونے والی ہے۔ اس لیے میری آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ اس کو غور سے دیکھیں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک پرسن نے بھی میری اس ویڈیو کو غور سے دیکھ لیا اور اس کے مطابق کام کر لیا تو میرا ویڈیو بنانے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ تو آج آپ کو وہ پریکٹیکلی چیزیں بتا رہا ہوں جو بزنس شروع کرنے کے لیے ضروری ہیں۔ تو آپ اگر بزنس کرنا چاہتے ہیں تو اس بزنس کے لیے 10 رہنما اصول میں آپ کو آج ترتیب دوں گا۔ ان اصولوں کے پیش نظر آپ بہترین طریقے سے اپنے بزنس کو کامیاب ترین کر سکتے ہیں۔ اور یہ 10 جو رہنما اصول آپ کو دوں گا یہ میرے اپنے ذاتی ہیں۔ میں جب بزنس شروع کیا تو میں یہ ذاتی اصول اپنے مرتب کیے اور آپ کو بتا رہا ہوں۔ کہنے والی بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی شاید بتایا تھا کہ یونیورسٹیاں بہت اچھی ہمیں تعلیم دے رہی ہیں، لیکن ہم میں سے وہ بزنس مین پیدا نہیں کر رہی۔ سب سے بدقسمتی والی بات یہ ہے کہ وہ ملازم پیدا کر رہی ہیں، وہ جاب پرسن پیدا کر رہی ہیں۔ بزنس والا بندہ، MBA کرنے والا بندہ بھی حیرت انگیز بات ہے کہ 25-30 ہزار والی نوکری ڈھونڈ رہا ہے۔ جو 4 سال تک بزنس کی اسٹڈی کرتا رہا ہے وہ کلیریکل جاب کر رہا ہے۔ اٹس سو ونڈرفل فار می۔ تو اس لیے آپ کو اگر بزنس کی اسٹڈی لینی ہے تو ہمارے جیسے بندے سے رابطہ قائم کریں جس کا 30+ ایئر ایکسپیرینس ہے بزنس فیلڈ کا، اور اس کے علاوہ وہ CA ہے، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے، سرٹیفائیڈ، اور اس نے باقاعدہ طور پر بزنس کی ایجوکیشن بھی حاصل کی ہے اور باقاعدہ طور پر پریکٹیکلی بزنس کر رہا ہے، اور الحمدللہ بڑے بڑے لوگوں کو مشورے بھی دیتا ہوں اور بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ اٹیچمنٹ بھی ہے۔ تو آپ کے لیے بڑی ویلیویبل یہ ویڈیو ہے، اس کو اگر غور سے دیکھیں گے تو آپ کی لائف بن جائے گی، آپ کی لائف چینج ہونے والی ہے۔ اس لیے ریکویسٹ آپ سے یہ ہے کہ آپ غور سے اس کو دیکھیں۔ تو 10 رہنما اصول آپ کو بتا رہا ہوں۔ نمبر 1، اگر آپ بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس جتنا بھی اماؤنٹ ہے اس کو 2 حصوں میں ڈسٹریبیوٹ کریں۔ ایک حصہ سیونگ کے لیے اپنے پاس رکھ لیں فار ایمرجنسی پرپز کے لیے، اور دوسرے حصے سے اپنے بزنس کا آغاز کریں۔ پہلا سٹیپ ہو گیا۔ دوسرے سٹیپ کا آغاز یہ ہوگا کہ آپ کا ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے کہ ہر سال آپ نے اپنے بزنس کو ایکسٹینڈ کرنا ہے۔ کوئی بھی ABC بزنس ہے اس کو ایکسٹینڈ کرنا ہے، ہر سال آپ نے ایکسٹینڈ کرنا ہے۔ ایکسٹینڈ آپ کیسے کریں گے؟ آپ جتنی بھی انکم لے رہے ہیں، وہاں سے انکم جتنی بھی کما رہے ہیں، جتنی بھی انکم آپ کے پاس آ رہی ہے، اس انکم کا آپ نے 25% اپنے اوپر لگانا ہے خرچے کے لیے، اور 75% آپ نے سیو رکھنا ہے۔ جیسے سال کمپلیٹ ہوا تو آپ نے بزنس کو ایکسٹینڈ کر دینا ہے۔ تو فی الحال پہلے میں نے آپ کو 3 چیزیں بتائیں کہ سب سے پہلے اماؤنٹ کو 2 حصوں میں ڈسٹریبیوٹ کریں، ایک حصے سے بزنس کریں اور ایک حصے کو سیو کر لیں۔ دوسرا اور امپارٹنٹ چیز یہ بتائی کہ جب آپ بزنس کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کا یہ ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ ہر سال آپ نے بزنس کو بڑھانا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اس بڑھانے کے لیے ٹارگٹ یہ کیسے پورا ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ سیکنڈ سٹیپ پہ جائیں گے کہ آپ 75% سیو کریں گے اور 25% پہ اپنا خرچہ چلائیں گے۔ جب 75% آپ کا سیو ہو گیا، یہ آپ کا دوسرا ٹارگٹ ہو گیا۔ تیسرے ٹارگٹ پہ آ جا سکتے ہیں۔ پہلا ٹارگٹ آپ کو میں نے بتایا، میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں۔ پہلا ٹارگٹ آپ کو میں نے کیا بتایا؟ بڑی امپارٹنٹ چیز آپ کو بتائی ہے کہ پیسوں کو 2 حصوں میں ڈسٹریبیوٹ کر لینا ہے، ایک حصہ بزنس پہ لگا دینا ہے اور ایک حصہ سیو کر لینا ہے۔ دوسرا کیا بتایا کہ 75% آپ نے انکم کا بچانا ہے ہر مہینے، اور 25% جو ہے وہ خرچ کر دینا ہے۔ تیسرا کہ جیسے سال کمپلیٹ ہوگا تو آپ نے بزنس کو ایکسٹینڈ کرنا ہے، وہاں روکنا نہیں ہے، کوئی نہ کوئی چیز ایکسٹرا ڈال کے اس کو بڑھاتے رہنا ہے، یا بڑھا لینا ہے یا اس کے مقابلے میں مزید کوئی اور سیٹ اپ کھول لینا ہے۔ یہ آپ کی ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن بزنس کو ایکسٹینڈ کرنا ہے، یہ آپ ڈیپینڈ کرتا ہے کیا بہتر ہے، کیا وہاں کوئی چیز رکھ کے بڑھا سکتے ہیں یا کر سکتے ہیں۔ 3 سٹیپ پورے ہو گئے۔ اور چوتھا اور بڑا امپارٹنٹ سٹیپ ہے کہ کوشش کریں کہ جس جگہ بزنس کر رہے ہیں وہ جگہ آپ خرید لیں۔ آپ جب خریدیں گے تو آپ کے کانفیڈنٹ میں بہت اضافہ ہو جائے گا، بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا، اور آپ مزید بہتر طریقے سے کام کر سکتے ہیں۔ 5واں اور امپارٹنٹ کام یہ ہے کہ فل ٹائم وہاں پہ بیٹھ کے آپ ٹائم نہ دیں، بلکہ اپنے ٹائم کو ڈسٹریبیوٹ کر دیں۔ 4 گھنٹے صبح کے ٹائم پہ دیں،
4 گھنٹے شام کے ٹائم پہ دیں، جو درمیانہ ٹائم ہے 4-5 گھنٹے وہ فیملی کو دیں، اس سے آپ فریش ہو کے آ جائیں گے تو آپ کو کام کرنا مزید بہترین اور اچھا لگے گا۔ چھٹا اور سب سے امپارٹنٹ جو کام ہے جو آپ نے کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ یہ موسٹ امپارٹنٹ کام ہے، یہ کام چھٹا اور امپارٹنٹ جو کام ہے یہ موسٹ امپارٹنٹ کام ہے، اس کو ذرا غور سے سننا ہے اور سمجھنے کی کوشش کرنا ہے، کسی کی باتوں میں نہیں آنا، نہ کسی کے ساتھ کوئی فالتو ٹائم ضائع کرنا ہے۔ کوئی اگر آپ سے بزنس کے حوالے سے سوال جواب کرے، اپنے بزنس کی بات کسی سے شیئر نہیں کرنی، ایون کہ اپنے بھائی سے بھی شیئر نہیں کرنی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ بتاتے ہیں ان کو شیئر کر بتاتے ہیں تو وہ ظاہر بات ہے آپ کو کوئی اور مشورہ دے دیتے ہیں، آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ تو کنفیوژن سے بچنے کا بہترین اور ٹاپ کلاس حال یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنی جو باتیں ہیں وہ کسی کو بتائیں گے نہیں تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ اچھا، اس کے بعد 8واں اور سب سے امپارٹنٹ کام یہ ہے کہ 8واں امپارٹنٹ کام جو سب سے امپارٹنٹ کام ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جو پیسے سیو کیے ہوئے ہیں وہ کبھی بھی آپ نے بزنس پہ لگانے کی کوشش نہیں کرنے ہیں، وہ آپ نے فار ایمرجنسی پرپز کے لیے رکھنے ہیں۔ آپ کے اگر کوئی ایمرجنسی ہو جاتی ہے، بزنس کے اندر کوئی بہت بڑا لاس ہو جاتا ہے تو دین اس کو انٹروڈیوس کروانا ہے، ادروائز کوشش کرنی ہے کہ وہ جو آپ کے پاس سرکل منی چل رہی ہے اسی میں سے آپ کا گزارا ہوتا ہے۔ اچھا، 9واں اور سب سے امپارٹنٹ کام یہ ہے، جو موسٹ امپارٹنٹ کام یہ ہے کہ آپ اکاؤنٹس کے معاملے کو روزانہ کی بنیاد پہ چیک اینڈ بیلنس کریں، کسی کے اوپر آپ بلیو نہ کریں بلکہ ایک ایسا سسٹم ترتیب دیں کہ کوئی بھی آپ کے اکاؤنٹ کو ڈسٹرب نہ کر سکے، کیونکہ اکاؤنٹس کے معاملات بہت ہی جو ہے وہ سینسٹیو ہوتے ہیں، تو کوشش کریں کہ اکاؤنٹ کا پورا کنٹرول آپ کے ہاتھ میں ہو۔ یہ 9ویں بات ہے۔ اور 10ویں اور سب سے امپارٹنٹ جو بات آپ کو بتانے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ کے ساتھ جتنے بھی پرسن کام کر رہے ہیں ان میں سے اگر کوئی عقل مند آدمی دیکھتے ہیں، کوئی بہتر آدمی دیکھتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ گفت و شدید کریں، ان کے ساتھ معاملات بنائیں اور ان کو کہیں کہ آپ کو بھی میں بزنس بنا کے دوں گا، آپ بھی بزنس کریں، ان کو قائل کریں تاکہ آپ کی اپنی کمیونٹی میں اضافہ ہو۔ وہ اس کا ایڈوانٹیج آپ کو کیا ہوگا وہ آگے جا کے آپ کو بتاتے ہیں۔ اگر کسی اے بی سی پرسن کو آپ اپنے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ بہتر ہے اور آگے جا کے وہ بزنس کر سکتا ہے، عقل مند ہے، تو آپ اس کو مشورہ دیں کہ وہ بزنس اوپن کرے۔ اگر 3 سال بعد یا 4 سال بعد آپ سے ایگری کر جاتا ہے تو آپ اس کی آدھی سیلری اپنے پاس رکھ لیں اور آدھی سیلری اس کو دیتے رہیں، یوں آپ کے پاس ایک انویسٹمنٹ بھی آتی رہے گی، آپ کا سرکل بھی چلتا رہے گا۔ جب 3-4 سال اور آپ کے ساتھ وہ پرمنٹ بیس پہ کام بھی کرے گا، عقل مند آدمی آپ کے ساتھ اگر پرمنٹ بیس پہ کام کر رہا ہے اور اس کی سیلری بھی آپ یوٹیلائز ہو رہی ہے تو آپ کے لیے پلس پوائنٹ پہلا تو یہی ہو گیا۔ پھر جیسے ہی 3 سال کمپلیٹ ہو جاتے ہیں تو آپ اس کو بزنس اوپن کر کے دیں، کیونکہ اس کے پاس ہینڈسم اماؤنٹ ہوگی۔ اوپن کر کے دیں گے تو اس کا ایڈوانٹیج یہ ہوگا کہ وہ سمجھو کہ بیسیکلی تو آپ کا ہی بزنس ہوگا، کیونکہ وہ ساری چیزیں تو آپ ہی سے لے رہا ہوگا۔ تو آپ کو ایڈوانٹیج یہ ہوگا کہ جب آپ 4-5-6-10 بندوں کو بزنس کر کے دیں گے تو ایک آپ کی مارکیٹ میں ریپوٹیشن بڑھے گی، لوگ آپ کے اوپر اعتبار زیادہ کرنا شروع ہو جائیں گے، آپ کو بڑے ویلیویبل اور بہترین قسم کے ملازم مل جائیں گے۔ سب سے بڑا آپ کو فائدہ یہ ہوگا، مارکیٹ کے اندر آپ کی ریپو ڈیولپ ہو جائے گی، اور سب سے تیسرا اور چوتھا سب سے بڑا فائدہ یہ ہو جائے گا کہ آپ نارمل بزنس سے ہول سیلر بن جائیں گے، کیونکہ ظاہر بات ہے جب 4-6-8-10 بندوں کو آپ اوپن کر کے دیں گے تو وہ ظاہر سامان تو سارا آپ سے لیں گے، جب سامان آپ سے لیں گے تو ڈیفینیٹلی بات ہے آپ ہول سیلر بن جائیں گے اور آپ کے بزنس میں مزید اضافہ بھی ہو جائے گا، آپ کی ریپو میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ تو آج کی ویڈیو یہیں تک رہنے دیتے ہیں، امید ہے کہ آپ کو باتیں سمجھ آ چکی ہوں گی، مزید کوئی معلومات لینی ہے تو آپ رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھنا، اللہ حافظ۔